سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا وہ برطانیہ اور امریکہ سے کیا گیا۔ ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی گئی۔ تحریک انصاف کے جو بیانیہ جو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنا ہوا، اس کا سب سے بڑا ایک ثبوت پاک بھارت جنگ کے دوران ہمیں نظر آیا، جہاں پوری قوم ایک طرف کھڑی تھی۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جو کہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، اس سے جڑے لوگ جو ہیں وہ اینٹی پاکستان بیانیہ بنا رہے تھے۔ پاکستان میں تو اب عوام کی پذیرائی رہی نہیں۔ بھارت کیونکہ زخم کھایا ہوا ہے، پاکستان کے سے جو شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، تو وہ بھی اپنا جو سوشل میڈیا کا پورا سرکل ہے ان لوگوں کے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، وہ امریکہ کے دورے پر گئے، اور امریکہ کے دورے پر جو ان کے ساتھ ہوا، ان کا جس طرح دورہ یہ ناکام ہوا، بری طرح فلاپ ہوا۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ عمران خان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں سانحہ 9 مئی کے، فیصلے بھی آئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کو منصوبہ ساز قرار دیا جا رہا ہے کہ ان کے زیر صدارت جو میٹنگز ہوتی تھی ان میں اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہوتی تھی، پلاننگ کی جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضرت جاوید، اور آج کے ویلاگ میں ہم کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق براہ راست پاکستان کے حوالے سے ہے، اور پاکستان کو درپیش عالمی خطرات کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کچھ ایسے لوگ جو ایسی جماعت یا ایسی تنظیم جو کہ پاکستان کے اس وقت جو مفادات ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ سانحہ 9 مئی ایک ایسا منصوبہ جو کہ پاکستان میں بغاوت کے لیے بنایا گیا، جس کی تیاری کی گئی، اور جس کی تیاری میں کئی ہفتے کئی مہینے لگے، اور 9 مئی کے واقعات کا واحد وہ مقصد حکومت الٹنا، آرمی چیف کو گھر بھیجنا، اور ایک سیاسی جماعت کی مرضی کی حکومت قائم کرنا، اور من پسند لوگوں کو جو ہے وہ ایک اداروں کے سربراہ بنانا تھا۔ لیکن یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ اس ناکامی کے پیچھے جو ایک محنت تھی، ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری منصوبہ بندی تھی، ویل اویئرنس تھی، وہ ہمارے اداروں کی تھی کہ انہوں نے اس قسم کی سازش کو ناکام بنایا۔ اگر آپ دیکھیں تو سانحہ 9 مئی کا جو پیٹرن تھا، اس میں صرف پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ بغاوت نہیں کی گئی، سازش نہیں کی گئی، بلکہ اس کے تانے بانے باہر کی دنیا سے بھی جڑتے ہیں، جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، بھارت بھی شامل ہے۔ اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا وہ برطانیہ اور امریکہ سے کیا گیا۔ ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی گئی، لوگوں کو بہکایا گیا، باقاعدہ ایک طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اور اس میں جو مرکزی کردار تھا وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو لوگ سرگرم ہیں ان کا تھا۔ پھر اس کا اثر برطانیہ میں بھی آیا۔ ان لوگوں کو ناکامی ہوئی پاکستان کے خلاف کام کرنے کے حوالے سے، اور پاکستان سانحہ 9 مئی کے جو اثرات تھے ان پر قابو پانے میں ناکام۔ لیکن عالمی سازشیں کم نہیں ہوئیں، وقتاً فوقتاً ان کا یہاں سے چلتا رہنا بھی ہمارے علم میں ہے، اور اس کے لیے فنڈنگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو بیانیہ جو اینٹی اسٹیٹ بیانیہ بنا ہوا، اس کا سب سے بڑا ایک ثبوت پاک بھارت جنگ کے دوران ہمیں نظر آیا، جہاں پوری قوم ایک طرف کھڑی تھی۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جو کہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، اس سے جڑے لوگ جو ہیں وہ اینٹی پاکستان بیانیہ بنا رہے تھے، پاکستان کے خلاف باتیں کی جا رہی تھی، پاکستان کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے چیف فیلڈ مارشل سید محمد عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو شرمناک شکست دی۔ اس کے بعد سے پاکستان کا ایک عالمی سطح پر معیار، پاکستان کی ایک گڈ ول بنی ہے، اور ایون ہم دنیا کا سب سے طاقتور ترین سمجھا جانے والا شخص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ان حالات میں ایک اور نئی سازش جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ اس سازش کے تحت پاکستان کو، پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں تو اب عوام کی پذیرائی رہی نہیں۔
جو 5 اگست کی کال دی گئی تھی وہ بھی بری طرح فلاپ ہو گئی ہے، اور اس کے فلاپ ہونے سے پاکستان میں بیٹھے اور پاکستان سے باہر بیٹھے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو گہری ضرب لگی۔ اب وہ اتنے ہی غصے میں ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا جائے، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو اپروچ کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کا جو سوشل میڈیا ونگ اور دوسرے لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر متحرک ہو چکے ہیں۔ ملینز آف ڈالرز دوبارہ اکٹھے کیے گئے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کروائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ اگر آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر اور جو آپ کو اینٹی پاکستان پوسٹ جو ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں باہر کے ممالک میں۔ اگر میں دیکھوں اس کے بعد بھارت کیونکہ زخم کھایا ہوا ہے پاکستان کے سے جو شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، تو وہ بھی اپنا جو سوشل میڈیا کا پورا سرکل ہے ان لوگوں کے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو اس کی کئی کڑیاں ہیں، اور یہ عالمی سازش جو ہے امریکہ سے شروع ہوتی ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، وہ امریکہ کے دورے پر گئے، اور امریکہ کے دورے پر جو ان کے ساتھ ہوا، ان کا جس طرح دورہ یہ ناکام ہوا، بری طرح فلاپ ہوا۔ اس میں سب سے بڑی اہم جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ رچرڈ گرینلز کے ساتھ ملاقات کا دعویٰ کیا گیا، اور کہا گیا کہ ان سے ملاقات بالکل، تصویر بھی کھنچوائی گئی اور وہ منظر عام پر بھی وہ تصویر آئی، لیکن بات یہ کہ ان کی ملاقات ہوئی کیسے؟ کیا ان کو ٹائم دیا گیا تھا اسپیشل؟ نہیں۔ رچرڈ گرینل کے ساتھ جو ملاقات ہوئی قاسم اور سلیمان کی، وہ ملاقات ایک سکھ ڈیلیگیشن ان سے مل رہا تھا، اس کے ساتھ قاسم اور سلیمان ملے ہیں، اور وہ بھی ایک لابی میں ملے ہیں۔ لابی میں چند منٹ کی یہ ملاقات تھی، تصویریں کھنچوائی گئیں، اور اس کے بعد ان کو ایسے کہا گیا کہ جیسے انہوں نے ان سے کوئی خصوصی ملاقات کی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو بلف جو وہ کھیلا گیا، اور کہا گیا کہ جو امریکی ہیں رچرڈ گرینل ان کے ساتھ ملاقات خصوصی طور پر ہوئی۔ تو یہ ایک اس کی حقیقت ہے کہ ایک راہ چلتے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ یہ ملاقات کرتے رہے۔ اس کے علاوہ 11 سینیٹرز سے، امریکن سینیٹر سے ملاقات ہوئی، ان میں سے 7 اپوزیشن کے تھے اور 4 حکومتی سینیٹرز تھے۔ تو ان کو بھی جو وہی لوگ ہیں جن سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اب ایک نیا فیز شروع کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک ہم نے انٹرویو دیکھا، اور اس انٹرویو میں جو بہت ساری ایسی چیزیں کہی گئی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، جو صریحاً غلط بیانی ہیں، اور اس میں پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کی گئی۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ عمران خان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں ثانیہ 9 مئی کے۔ انہوں نے جس طرح پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے کے لیے ایک جتھا تیار کیا تھا، جس کی انہوں نے کئی مہینوں تک ذہن سازی کی، اب تو پکے ثبوت آ چکے ہیں کہ جو فیصلے بھی آئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو منصوبہ ساز قرار دیا جا رہا ہے، کہ ان کے زیر صدارت جو میٹنگز ہوتی تھی ان میں اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہوتی تھی، پلاننگ کی جاتی تھی۔ اب وقت قریب ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی ان مقدمات میں سزا ہونی ہے، اب آخری زور لگایا جا رہا ہے۔ اور قاسم اور سلمان صاحب کا یہ انٹرویو، معذرت کے ساتھ قاسم اور سلمان صاحب آپ نے بہت زیادہ غلط بیانی کی ہے، اس میں آپ نے کہا جی کہ حصہ ایک بڑی پلاننگ کا ہے، اور جو پاکستان مخالف اس وقت لابیز ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو رہی ہیں، اور قاسم اور سلمان صاحب اس کا حصہ نہ بنے۔ آپ کے والد صاحب ایک قانونی پروسیس کے تحت جیل کے اندر ہیں، اب ان کو جیل کے اندر جو قانون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اس کے مطابق ہی قانون کے مطابق جو ان کو سہولتیں ہیں وہ بھی دی جا رہے ہیں، اور کھانا بھی ان کو بہترین مل رہا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب معاملات جو ہیں وہ قانون کی عملداری کے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھے تو برطانیہ میں بھی جو فسادات میں لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں دی گئیں، ان کو یہاں کی عدالتوں نے 24 گھنٹے سماعت کر کے سزائیں دیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی چند ماہ پہلے جو شمالی انگلینڈ میں فسادات ہوئے، وہاں پر کم عمر بچے جو فسادات میں ملوث تھے ان کو بھی سزائیں ہوئیں، جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ہیٹ کمپین چلائیں ان کو بھی سزائیں ہیں۔ اگر آپ کا ملک برطانیہ فسادیوں کو سزا دے سکتا ہے تو پاکستان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ پاکستان بھی ایسے فسادیوں کو سزا دے۔ تو یہ قانون کے مطابق اب عمل شروع ہو چکا ہے، 9 مئی کے سانحہ میں ملوث لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ قانون کی عملداری ہو رہی ہے، اور ان کو قانون کے مطابق آپ جو ہے وہ اس سے ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ ہائی کورٹ میں
کی اپیل ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت ایک کرپٹ شخص کے طور پر جیل میں ہیں. کرپٹ شخص کو سپورٹ کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا. تو میرے جو ایک پاکستانیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی فنڈنگ نہ کریں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکے. پاکستان کے خلاف اس وقت بھارت سب سے زیادہ سرگرم ہے. وہ پاکستان کے مفادات کو زچ پہنچانا چاہتا ہے، پاکستان کے خلاف جو وہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹ شامل ہیں. اور اب جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ٹریڈ ڈیل ہو چکی ہے، پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن کے لیے امریکی کمپنی آ رہی ہے، تو ان حالات میں صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کو بھارتی ہی ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پاکستانیوں کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.